کیا واقعی عورت بغیر غسل کے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی؟ کیا کچن میں کام کرنا بھی منع ہے یا یہ سب صرف غلط فہمیاں ہیں؟ آج سچ سامنے آئے گا۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اہم مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں جس پر ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ بہت سی خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ اگر وہ غسل جنابت کی حالت میں ہوں یا حیض کے بعد ابھی غسل نہ کیا ہو تو وہ کیا کر سکتی ہیں؟ بچے کو دودھ پلا سکتی ہیں یا نہیں؟ کچن میں جا کر کام کر سکتی ہیں یا نہیں؟ یا گھر کے باقی معاملات کر سکتی ہیں یا نہیں؟ اب یہاں ہم ایک ریاکشن دینے جا رہے ہیں اس ویڈیو پر جس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس مسئلے کو ڈسکس کیا ہے۔ چلیے وہ کلپ شامل کرتے ہیں۔ کیا عورت غسل اتارے بغیر بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ بالکل پلا سکتی ہے، اور روٹی بھی پکا سکتی ہے، ہنڈیا بھی پکا سکتی ہے۔ یہ غسل جنابت یا حیض والی جو کنڈیشن ہے یہ حکمی نجاست ہے، حقیقتاً یہ نجاست نہیں ہے، یہ شریعت کے حکم میں نجاست ہے، پریکٹیکلی یہ نجاست نہیں ہے سوائے حیض کا خون۔ وہ عورت پاک ہی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام اعتکاف میں مسجد میں ہوتے تو میں نبی علیہ السلام کو بسترا پکڑاتی تھی ان کا، جبکہ میں حیض کی حالت میں تھی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں حیض سے ہوں، تو آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا؟ یعنی یہ حکمی نجاست ہے۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں اما عائشہ کہتی ہیں میں حیض کی حالت میں تھی اور نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ کر قرآن پڑھ لیتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام جان بوجھ کر ایکٹیویٹیز کرتے تھے، ایک تو میاں بیوی کی محبت بتانے کے لیے، دوسرا شرعی مسائل بتانے کے لیے۔ پھر بخاری مسلم حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ایک دن گھر سے نکلا، راستے میں رسول اللہ سے ملاقات ہوئی تو مجھے اچانک یاد آیا میں تو جنبی ہوں، تو میں کھسک گیا، جا کے غسل کیا، تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں چلا گیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا، پاک ہونے گیا تھا۔ آپ نے فرمایا مومن تو کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ یعنی نبی اسلام نے غسل جنابت کو بھی حکمی نجاست کہا۔ ایک بندہ بغیر وضو کے بیٹھا ہے تو ناپاک تو نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کے اعتبار سے حکمن وہ ناپاک ہے جب تک کہ وضو نہ کر لے۔ ویسے مسجد میں آپ بغیر وضو کے بیٹھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز پڑھنی ہوگی تو آپ کو وضو کرنا ہو، تو یہ آپ نے فرض یاد رکھنا ہے، یہ حکمی نجاست اور حقیقی نجاست کا۔ تو ناظرین امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو فل دیکھا ہوگا، شارٹ سا کلپ تھا۔ دیکھیں دین اسلام بہت آسان ہے لیکن ہم نے خود اسے مشکل بنا لیا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اسلام میں ناپاکی یعنی کہ جنابت کی حالت میں کچھ مخصوص عبادات یعنی کہ نماز، قرآن کی تلاوت سے روکا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ عورت بچے کو دودھ نہ پلائے یا کھانا نہ بنائے یا گھر کے کام چھوڑ دے۔ جیسے کہ انجینئر صاحب نے کہا وہ کر سکتی ہے۔ ایسی کوئی واضح ممانعت قرآن یا صحیح حدیث میں نہیں ملتی کہ عورت ان کاموں سے رک جائے، بلکہ یہ سب ہماری کلچرل باتیں ہیں، دین نہیں۔ سوچیں اگر ایک ماں صرف اس لیے بچے کو دودھ نہ دے کہ اس نے غسل نہیں کیا تو بچے کا کیا ہوگا؟ اسلام تو آسانی کا دین ہے، مشکل پیدا کرنے کا نہیں۔ مثال کے طور پر فرض کریں ایک عورت رات کو جنابت کی حالت میں ہے اور صبح اس کا بچہ بھوکا رو رہا ہے، کیا وہ صرف اس لیے بچے کو بھوکا رکھے کہ پہلے غسل کرے؟ نہیں، اسلام ایسی سختی کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ ماں کا اپنے بچے کو دودھ پلانا ایک رحمت ہے اور یہ کسی بھی حالت میں روکا نہیں گیا۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ ناظرین ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دین کو ہم نے خود مشکل بنا لیا ہے جبکہ اللہ نے اسے آسان بنایا ہے۔ ہر بات کو بغیر تحقیق کے مان لینا اور خاص طور پر خواتین پر غیر ضروری پابندیاں لگانا یہ نہ صرف غلط ہے بلکہ ظلم بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں بات کریں، نہ کہ سنی سنائی باتوں پر۔ اگر آپ بھی ایسی کنفیوژن کا شکار تھے تو آج کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کی بھی رہنمائی ہو سکے۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ آپ کے خیال میں ہمارے معاشرے میں ایسی کون سی غلط فہمیاں ہیں جنہیں دور کرنے کی ضرورت ہے؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔